اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے. آزمائش سخت ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے. میرے ضلع گانچھے کے نڈر بے باک صافی حضرات اور میرے چھور بٹ سے آئے ہوئے کھڑوں سے لے کر ڈبو تک کے عمائدین سرکردگان، السلام علیکم. میں جو باتیں میں نے کرنا تھا وہ میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے مسائل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، ضلع گانچھے کے اور بالخصوص حلقہ نمبر 2 کے. میں آپ لوگوں کے سامنے لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقتوں میں وقت نکال کر ہمارے شارٹ کال پر یہاں تشریف لائے. میں یوگو کھنڈو کے عوام کا بھی مشکور ہوں. یوگو والوں نے بھی فون کر کے حوصلہ افزائی کیا، برا کے جوانوں نے بھی فون کر کے حوصلہ افزائی کیا، خپلو سے بھی میرے چاہنے والوں نے فون کر کے حوصلہ افزائی کیا. میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، صحابی حضرات کو بخوبی پتہ ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے کم وقت میں بہت کچھ دیا تھا، مگر میں نے الیکشن میں آنے کا فیصلہ یا کچھ پانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں آیا. مجھے مایوسی ہو کر، مایوس حلقے کے حالات دیکھ کے، ہمارے حلقے کے حالات دیکھ کر، حلقے میں جو چیزوں کی کمی دیکھ کر، حلقے میں جو ناانصافی دیکھ کر میں الیکشن میں آنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، جس کا صلہ مجھے علاقے چھوڑ بٹ کے معززین، جوانوں، بزرگوں، عمائدین نے میرے حق میں فیصلہ دے کر مجھے اور بھی ان کے احسان کے تلے دبا دیا. اور میں خصوصاً انجینئر ذاکر صاحب کا میں دل کی اتحا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہار کو جمہوریت کی ہار سمجھ کر میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب نے بتایا، مجھے پتہ ہے خپلو میں پچھلے 20 سال سے ہیڈ کوارٹر خپلو میرا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے. ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں ہوگا، میں خود ادھر سے چھوڑ بڑھ سے آتا ہوں تو ادھر ایک بجلی نہیں ہے تو میرا ایک فوٹو اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑتا ہے. اسی طرح پورا ادھر ادھر سے آنے والوں سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اب پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے. باقی میرا اتحاد خپلو کے امیدوار سے بھی میرا درخواست ہے، اتحاد برا کے امیدوار سے بھی میرا درخواست ہے کہ آئیں آپ لوگ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں. بے شک یہ بھائی چارگی میں ہے، ہمارا نعرہ امن، اتحاد اور بھائی چارگی. میں کسی بھائی کے خلاف نہیں ہوں. دیکھو الیکشن یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے، ووٹ کاسٹ کرنا بھی ہر کسی کا جمہوری حق ہے، اخلاقی حق ہے. اس چیز پہ طرف نہیں جاتا ہوں. باقی میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ حلقے والوں سے کہتا ہوں، بالخصوص ہیڈ کوارٹر والوں سے کہتا ہوں، یوگو والوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ اس طرح الیکشن ہونے مت دیں. آپ لوگ سب کو کنسس کر کے بلائیں. آپ لوگوں کو جو قابل نظر آئیں گے، جو جن میں صلاحیت نظر آئے اس کو لائیں آگے. ہمارا کیوں خرچہ کرواتے ہو آپ لوگ؟ وہ لوگ بھی ہمارا بھائی ہے. آپ کنسس پیدا کر کے جس میں قابلیت ہے، جو چل سکتے ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو لا کے بنا مقابلہ لانے کی کوشش کریں. تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شب طول فراق سے نہ گھبرائے جگر، شب طول فراق سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہ ہو. وسلام. جنرل سیکرٹری محسن صاحب نے کہا خپلو ہمارا چہرہ ہے، گانچھے کا چہرہ ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ اس چہرے کو ٹھیک کرنا ہے. تو خپلی کے مسائل ہم سب کے مسائل ہیں. وہ تمام برادران دڑے یا ہمارے بزرگ دوست یار جنہوں نے اتحاد کمیٹی کے پلیٹ فارم کو، اتحاد کمیٹی کو بحیثیت ترجمان ہمیں مبارکباد اور حوصلہ افزائی کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا ہے. ہم یوگو سے لے کے برا، خپلو کے، خصوصاً خپلو کے جو لوگ ہیں یوگو اور خرفک برا کے، ان کا انتہائی مشکور ہے. اس کے بعد کل کے ووٹنگ کے نتیجے میں جس کے تحت ہم مختصر سے لوگوں کو جو ہے کم از کم مائنس کر کے مختصر لوگ جو ہے میدان میں اترے تاکہ عوام کو آسانی ہو، ریلیف ملے اور ایک ایجوکیٹڈ اور ول رکھنے والا پرسن جو ہے وہ منتخب کرایا جائے. لہٰذا کل علاقۂ چھوڑبٹ کے سینٹر پرتو میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ایک جمہوری انداز میں ایک الیکشن جو ہے سبمٹ کرایا. ہماری اپنی زیر نگرانی اور صاف اور شفاف انداز میں الیکشن کرانے کے بعد ہمارے الیکشن کے مطابق فدا حسین خان منگول کو
ایک ونر جو ہے پرسن قرار دیا گیا. لہذا آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے عوام الناس کو حلقہ نمبر 2 جیویل 23 کی عوام کو یہ میں سب سے پہلے چھوربٹ ایکشن کمیٹی کو اور جو ہے چھوربٹ کے اتحاد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے فرنو سے لے کر ڈاو تک، سیاری سے لے کر مرچا تک ایک انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوام کے خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ چنا، جس کے لیے یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ کہ میں خود بھی امیدوار تھا، لیکن کیونکہ عوام کی اکثریت نے اور ان نمائندوں کی اکثریت نے فدا حسین خان میرے چھوٹے بھائی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا، تو میں نے ہمارے ان دوسرے ساتھیوں نے من اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیا. تو ابھی انشاءاللہ چھوربٹ کی عوام کا یہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھوربٹ آج تک اللہ کے فضل سے کسی راجے کی غلامی میں نہیں رہا ہے، نہ خپلو راجے کی، نہ لداخ راجے کی، کسی بھی. چھوربٹ کی ہسٹری ہے. تو ابھی بھی انشاءاللہ چھوربٹ والے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. انشاءاللہ ہم سب متحد ہو کر، ہمارے فرنو سے، سیاری سے، مرچا ڈاو تک کے عوام یک زبان ہے، اور ہم انشاءاللہ سارے مل کر جو ہمارے منتخب نمائندے کو سر دڑ کے بازی لگا کر جتائیں گے. جتانے کے بعد انشاءاللہ ہم پورے حلقے کی جو ہے جو خدمت ہو سکا انشاءاللہ جو ہے منصفانہ طریقے سے کریں گے. اور ہمیں امید ہے اس نیچے والے حلقے میں خپلو ہیڈ کوارٹر سے، کھرپا یو برا سے بھی ہمیں انشاءاللہ بھرپور تعاون حاصل ہوگا، اور ہمارے امیدوار جو ہے انشاءاللہ بھاری اکثریت سے اس کو جتانے کا ہم سب نے عزم کیا ہے. صاحب کو 16 ووٹ پڑے، جس کے لیے ہم اس کے لیے بھی انتہائی مشکور ہیں. ہم دونوں بھائی ہیں، فرزند ہیں گانچے ہیں، فرزند چھوربٹ ہیں، فرزند بلتستان ہیں. ہم GBLA 23 حلقہ نمبر 2 سے الیکشن لڑنے کے لیے کنٹسٹڈ امیدوار ہیں، جس نے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے لے کے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے لے کے صوبائی ہیڈ کوارٹر تک اس ضلع کے حقوق کے تحفظ کرنے ہیں، اس ضلع کے حقوق کو چھیننا ہے، اور اس ضلع کو ایک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنا ہے. میرے بشعور عوام ضلع گانچے حلقہ 2 کی میں آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا نمائندہ صرف چھوربٹ سب ڈویژن چھوربٹ کا نمائندہ نہیں ہے. یہ نمائندہ ایک جمہوری طریقے سے آیا ہوا نمائندہ ہے، اور تعلیم یافتہ نمائندہ ہے، ایک تجربہ کار نمائندہ ہے. گھرفق کے حقوق ہوں، خپلو ہیڈ کوارٹر ہمارا چہرہ ہے، اس کے حقوق ہوں، اور چھوربٹ کے حقوق ہوں. ہم ضلعی ہیڈ کوارٹر میں، صوبائی ہیڈ کوارٹر میں انشاءاللہ بھرپور دفاع کریں گے، اور عوام کو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دیں گے. اپنے حقوق کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے چیئرمین محسن علی صاحب نے واضح طور پہ کہا یہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، خپلو ہیڈ کوارٹر کے اندر انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، انرجی کے ایشوز ہیں، اور ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں. یہاں ہمارے بچوں کے لیے انسٹیٹیوشن کی کمی ہے، یونیورسٹی کے کیمپس کی کمی ہے. انشاءاللہ العزیز خپلو ہیڈ کوارٹر ہم سب کے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی ترقی، اس کی خوشحالی ہم سب پہ فرض و لازم ہے.